بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فبلغه كما سمع مني فرب مبلغ أو أعم سامع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کو ایک خاص مقصد کے لیے مبعوث فرمایا، بھیجا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی میں لگا دیں اور جو راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو راہ حق کی دعوت دیں، راہ حق کی طرف بلائیں، اور جو بتوں کی بندگی کے اندر اور طرح طرح کی غلاظتوں کے اندر ملوث ہیں ان کو اللہ کی طرف لائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آئیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتے بلکہ وہ شیطان کی طرف جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین اور جو یہودی تھے ان کے تعلق سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ میرے دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی طرف لوگوں کو بلایا، یہاں تک کہ ایک ایک شخص کے پاس 70 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آپ تشریف لے کر گئے، اور یہاں تک کہ بڑے بڑے سرداروں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی اور آپ نے بلایا ان کو دعوت پر، اور پھر آپ نے اللہ کا پیغام ان کے سامنے رکھا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی کہ اب تم کھل کر جو ہے لوگوں کو پیغام پہنچاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل قیس کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں، کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔
یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ پر کھل کر دعوت کا اعلان کرنے کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلوں کو جمع کر کر یہ دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے تم پر کوئی حملہ کرنے والا ہے، کوئی لشکر، کیا تم میری بات سچ مانو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، ہم آپ کی بات سچ مانیں گے، آپ امانت دار ہیں، سچے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کلمے کی طرف۔ اور میرے دوستو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ کہ بہترین بات، بہترین ذکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف انسانیت کو بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور خود بھی اس پر عمل کرتا ہو اور اپنے اس کام سے کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی کرسی نہ چاہتا ہو، بلکہ اپنے آپ کو عام مسلمانوں کی صف میں لے کر چلتا ہوں، کہتا ہوں کہ میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ وقال اننی من المسلمین۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ولتکم منکم امہ، کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ جو وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ معروف کا حکم کرتی ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتی ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ یہ میرے دوستو قرآن کریم کی آیتیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، کہ تم بہترین امت ہو۔ اور کیوں ہے بہترین؟ کیونکہ تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ بہترین امت اس لیے ہے لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ تم جو ہے بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ میرے دوستو، یہ اس امت کا خاص امتیاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو، نبی کا جو مشن ہے وہ اس کو دیا ہے، نبی کا کام اس امت کے ہر فرد کو دیا ہے۔ کوئی کہے نا کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، نہیں ہے، ہر ایک بندے کی اپنی صلاحیت کے مطابق ذمہ داری ہے، کہ ہر بندہ ذمہ دار ہے، چاہے وہ اپنے اعمال سے دعوت دے رہا ہو، چاہے اپنے اقوال سے دعوت دے رہا ہو، چاہے وہ اپنے معاملات سے دعوت دے رہا ہو، چاہے وہ اپنے معاشرت سے دعوت دے رہا ہو۔ تو دعوت بھی کئی طریقے سے دی جاتی ہے، کہ کبھی دعوت باتوں سے دی جاتی ہے، کہ انسان بات کرتا ہے، بات سمجھاتا ہے، اور بعض مرتبہ دعوت اخلاق سے دی جاتی ہے، باتیں نہیں کرتا لیکن اس کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں کہ لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، کہ صحابہ نے اپنے اخلاق سے دعوت دی، اپنے معاملات سے دعوت دی، جو ان کے اخلاق اور ان کے معاملات دیکھتا تو وہ انہی کا ہو جاتا۔ ایسے معاملات اور ایسے اخلاق تھے صحابہ کے۔ تو اس لیے صرف انسان باتیں ہی کرتا رہے، یہ ہے کہ ہاں بات تو اس کی پہنچ جائے گی لیکن اس کی بات مؤثر نہیں ہونے کی۔ بات مؤثر جب ہوگی وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ خود بھی اس پر عمل کرتا ہو، خود عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بات سے لوگوں کو متاثر فرمائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں،
بہت سے بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ دعوت کا کام رک گیا تھا، لیکن میرے دوستوں کسی نہ کسی شکل میں دعوت کا کام چلتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کہ کبھی جو ہے کوئی عالم کھڑا ہو گیا، کبھی کوئی شخصیت کھڑی ہو گئی، کبھی کوئی جماعت کھڑی ہو گئی خیر کی طرف بلانے کے لیے۔ اسی طرح ہمارے ہندوستان کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اکبر کے زمانے میں۔ انہوں نے اکبر بادشاہ کو اور اس کے فوجیوں کو، اس کے سپہ سالاروں کو دعوت دی کہ اس نے دین ہی بدل کے رکھ دیا تھا۔ اکبر بادشاہ نے ابو الفضل فیضی، ان دو جو عالم سو تھے، ان کے جو چکر میں آ کر اس نے دین ہی کو بدل دیا۔ لیکن میرے دوستو علماء حق نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کے کام کے لیے کبھی فرد کو کھڑا کیا ہے، کبھی جماعت کو کھڑا کیا ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، تاریخ دعوت و عزیمت، جس میں انہوں نے عوام کو اور علماء کو یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک دعوت کا کام جو ہے وہ چلتا رہا، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں۔ میرے دوستوں یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بات پہنچانے والے کے لیے دعا کی ہے۔ دین کی بات پہنچانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ طریقہ قرآن اور احادیث میں میرے دوستوں باقاعدہ موجود نہیں ہے کہ طریقہ کیا ہوگا۔ دعوت دینا یہ ہے کہ دعوت دینی ہے، کوئی کسی طریقے سے دعوت دے رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے دعوت دے رہا ہے۔ کوئی بندہ یہ کہیں کہ نہیں ہمارا ہی خاص طریقہ صحیح ہے، یہ اس کی بات کہنا غلط ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کے کام کو تو منسوخ کیا ہے، لیکن دعوت کے کام کے طریقے کو منسوخ نہیں کیا۔ صحابہ تجارت کے لیے نکلے، تجارت کے ذریعے انہوں نے دین کا کام کیا ہے۔ تابعین تجارت کے لیے نکلے، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صحابی جو ہیں جب تجارت کے لیے گئے تو انہوں نے اپنے معاملات اور اپنے اخلاق سے ان لوگوں کو دین پہنچایا۔ تو اگر ان سے کوئی کہتا نہیں تم تجارت کے لیے جا رہے ہو، تم دعوت کے کام کے لیے نہیں جا رہے، تو یہ اس کا کہنا غلط ہوتا کہ نہیں خاص تم دعوت کے کام کے لیے نکلو۔ تو نکلے تجارت کے لیے بھی اور دین کی دعوت کے لیے بھی، دنیا کا بھی فائدہ ہوا اور آخرت کا بھی فائدہ ہوا۔ بلکہ میرے دوستوں مسلمانوں نے وہ تجارتیں کی ہیں کہ اور وہ اصول و آداب کے ساتھ کہ دنیا اس کو تسلیم کرنے پر جو ہے مجبور ہوئی ہے۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اس امت پر بہت بڑا احسان کیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کام کرنے والوں کی جو فضیلتیں بیان کی، ان میں ایک فضیلت، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر اللہ سمع مقالتی فبلغہ منا کما سمع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے، اس شخص کو آباد رکھے
کہ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی، کہ جس شخص نے مجھ سے میری باتیں سنی ہوں اور پھر کیا کیا ہو، فبلغہ، پھر اس کو اسی طرح پہنچایا ہو، کما سمع منی، جس طرح اس نے مجھ سے سنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں کہ اللہ اس شخص کو آباد رکھ، اس شخص کو کامیابی دے۔ اب کامیابی کہاں ملے یہ ذکر نہیں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ دونوں جگہ اس کو کامیابی ملے گی، یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر فرمایا کہ یہ بات کو پہنچاؤ، فرب مبلغین اوعى من سامعین، کہ بات پہنچاؤ، ہو سکتا ہے جس شخص کو تم بات پہنچا رہے ہو وہ تم سے زیادہ اس بات کو سمجھنے والا ہو، لینے والا ہو، اس بات کا زیادہ فہم رکھتا ہو۔ اس لیے میرے دوستو بہت سے محدثین نے فرمایا کہ حدیث تو ہم سناتے ہیں لیکن اس کی تشریح جو ہے مجتہدین کرتے ہیں، کہ حدیث کو پڑھنا اور سننا یہ الگ چیز ہے اور حدیث کو سمجھنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ کہ ائمہ مجتہدین نے احادیث کو لیا، ان کو سمجھا اور علماء کو بتایا، اور ایسا ہی ہوا کہ جب بات کسی اور تک، حدیث کسی اور تک پہنچی تو اس حدیث کو اس نے اس سے زیادہ سمجھا۔ تو اس لیے میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اور ہمارے درمیان قرآن کریم نازل فرما کر، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بہت ہی بڑا احسان کیا ہے، اور اس امت میں پیدا فرما کر کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق مانگتے رہنا چاہیے، کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور ابھی ہم سجدے میں گر جائیں اور شکر ادا کرتے رہیں اور قیامت تک شکر ادا کرتے رہیں تو اس چیز کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو میرے دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر بڑی تکلیفیں برداشت کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اور آپ کے اوپر اوجڑی ڈال دی گئی، آپ کے گلے کو کھینچ کر، آپ کپڑا ڈال کر آپ کو کھینچا، آپ کا گلا کھینچا گیا، صحابہ کو پیٹا گیا اور مارا گیا، یہاں تک کہ صحابہ کو انگاروں پر کھینچا گیا اور ان کی خون اور چربی سے جو ہے وہ آگ بجھا کرتی تھی۔ اسی میں ایک صحابی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی مالکہ ان کو اس کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر دو پہلوانوں کو لگا کر ایک ادھر سے ہاتھ پکڑتا ایک ادھر سے ہاتھ پکڑتا اور انگاروں پر کھینچا کرتے تھے ننگا کر کے، اور ان کی خون اور چربی سے وہ آگ بجھا کرتی تھی میرے دوست، وہ انگارے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ، میرے دوستوں مکے کے اندر گرمی بڑی شدت کی ہوتی ہے، گرم ریت پر لٹا کر اوپر سے ایک ظلم یہ کہ اوپر سے گرم چٹان رکھ کر، پھر تیسرا ظلم یہ کہ پھر ہینٹر بجانا، اور پھر کہا جاتا تھا کہ محمد کا ساتھ چھوڑ دے، اللہ کو چھوڑ، یہ احد احد کہنا چھوڑ دے، وہ پھر بھی ان کی زبان سے نکلتا احد اللہ ایک ہے، احد اللہ ایک ہے، احد اللہ ایک ہے۔ میرے دوستو اس امت کے اندر
ایک خاص کیپیسٹی اور ایک خاص صفت اللہ تبارک و تعالی نے یہ رکھی ہے کہ یہ بڑی سے بڑی قربانی جھیل سکتی ہے، بڑی سے بڑی قربانی جو ہے برداشت کر سکتی ہے، اور اس کو کتنی بھی بڑی قربانی سے گزار دیا جائے اس قربانی کو یہ آسانی سے جو ہے کور کر سکتی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے دوران جب آپ انتظار کرنے لگے تو ایک صحابی آئے انصار میں سے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، جس قوم نے کہا تھا کہ تم لڑو اور تمہارا رب لڑے، ہم وہ قوم ہیں اور ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، ہم آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے، آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے، آپ کہیں گے کہ آگ میں کود جاؤ تو ہم آگ میں کود جائیں گے، آپ کہیں گے آگے جاؤ ہم آگے جائیں گے، آپ کہیں گے پیچھے ہٹو ہم پیچھے ہٹیں گے، آپ ہمیں جہاں لگا دو گے ہم لگ جائیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ افریقہ کے جنگلوں کے اندر صحابہ پہنچے، ایران گئے، یورپ گئے، دنیا کے ایک ایک ملک انہوں نے چھان دیا، اور پھر صحابہ کی قبریں جو ہیں باہر ملکوں میں ہی وہ بننا شروع ہوئیں۔ انہوں نے اپنا نہ گھر دیکھا نہ اپنے بیوی بچے دیکھے، اور اس دین کی دعوت کے لیے، اس دین کے مقصد کے لیے وہ نکل گئے۔ میرے دوستوں، صحابہ کی دعوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کام پر اور تقوی کے کام پر، کہ کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کی معاونت کرنی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، نیکی کے جو بھی کام ہوں گے اور تقوی کے جو بھی کام ہوں گے تمام کاموں پر ایک دوسرے کو مدد کرنی ہے۔ میرے دوستوں، ہمارے ہندوستان کے اندر جب انگریزوں کی آمد ہوئی تو اس وقت لوگ دین سے منحرف ہونے لگے، دین سے دور ہونے لگے۔ بعض علاقے ایسے ہوئے کہ وہاں پر صرف یہ جانتے تھے کہ ہمارے بڑے کوئی مسلمان گزرے ہیں، اور پھر ان کے اندر دنیاوی اور جو دوسری قوموں کی چیزیں تھیں وہ چیزیں ان کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئیں، جیسے پھیرے لے کر شادی کرنا ہے، جے مالا کرنا ہے، سندور بھرنا ہے، اور ٹیکا لگانا ہے، اور چٹیاں رکھنا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے اندر پروان چڑھنے لگی۔ ان میں ایک علاقہ ہندوستان کا مشہور ترین ہریانہ کا علاقہ تھا، میوات کا علاقہ۔ میرے دوستو، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے اور صحابہ کی جو دعوت ہے کہ طریقہ جو ہے وہ الگ الگ، کہ ائمہ مجتہدین نے اجتہاد کے ذریعے، ائمہ محدثین نے حدیث کے ذریعے، اور کسی نے درس و تدریس کے ذریعے، کسی نے تصنیف و تالیف کے ذریعے دین کا کام کیا ہے۔ تو اس لیے اب وہ جو علاقہ تھا ہریانہ میوات کا، اس میں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو کھڑا کیا، اس بندے کا نام حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ایسی فکر اور ایسا اخلاص
اور ایسا درد وہ لے کر کھڑے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اخلاص کی بنیاد پر ان کے جو کام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے انہوں نے لیا تھا، اس کام کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے اندر پہنچا دیا۔ شاید ہی ایسی کوئی تنظیم، ایسی کوئی تحریک ہوگی جو پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہو۔ نہ میرے دوستوں تنخواہ ہے، نہ میرے دوستوں کسی سے کوئی اجرت لینا ہے، سب کچھ اپنا لگا کر جو ہے دین کا کام کرنا۔ نہ کہیں میڈیا کے اندر نام ہے، نہ کہیں پوسٹر ہیں، کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو انسانیت کی دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا۔ شراب کے اڈوں سے لوگوں کو اٹھا کر مسجدوں کے اندر لے کر آنا، جوؤں کے اڈوں سے، زنا کے اڈوں سے نکال کر مسجدوں میں لے کر آنا۔ ایک شخص کہنے لگا اگر یہ لوگ نہ آتے تو ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے، ہم تو زنا کرتے ہوئے ہوتے اور ہم شرابیں پیتے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک فرد کی کمی کی وجہ سے پوری جماعت کو بدنام کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ فرداً کسی کے اندر اگر کوئی کمی ہے، ذاتی طور پر کسی کے اندر کوئی کمی ہے، تو اس کمی کو اچھال کر پوری تبلیغ کو بدنام کرنا کہ بھئی یہ تو سب ایسے ہی کرتے ہیں، یہ تو سب ایسے ہی ہیں، تو یہ جو ہے انصاف کی بات نہیں ہے۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ یہ برائی کی طرف بہت جلدی جاتا ہے، اچھائیوں کی طرف کم جاتا ہے، برائیوں کی طرف زیادہ جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر ایک کمی نظر آ جائے تو اس کی 99 جو اچھائیاں ہیں اس کی سب پر یہ پانی پھیر دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ برائیاں یاد رکھتا ہے، اچھائیاں بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ کبھی یہ راتوں کو اٹھ کے میرے لیے بھی آیا تھا، یہ بھول جاتا ہے کبھی اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا تھا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کو پکڑ کر یہ انسان بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، فرد کی غلطی تمام انسانوں کی غلطی نہیں ہے، اس ایک انسان کی غلطی۔ اب میرے دوستوں، ہماری میڈیا جو ہے وہ کیا دکھاتی ہے، کس طرح لوگوں کا ذہن بناتی ہے، وہ کس طرح میڈیا اتنی طاقتور چیز ہے کہ وہ جو ذہن بنانے کی کوشش کرے وہ ذہن بن جاتا ہے۔ اب مسلمان تو ہی، مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی ہیں، اب دیکھ تو سبھی رہے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک خبر سنی ہوگی کہ سعودی عربیہ کے اندر دعوت و تبلیغ کے کام پر جو ہے وہ بین لگا دی، پابندی لگا دی۔ میرے دوستو، یہ پابندی ہے نا، وہاں کے ہر کوئی تنظیم، کوئی تحریک وہاں کام نہیں کر سکتی۔ پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیے گا، کھل کر کوئی کام نہیں کر سکتا عرب ملک کے اندر۔ اور پابندی وہ ہر جماعت پر لگاتے ہیں، خاص طور سے تبلیغ کی جماعت پر نہیں۔ اور یہ پابندی یہاں سے جماعتیں جاتی ہیں اور وہ کھل کر کام نہیں، بلکہ لوگوں کو فرداً جو ہے وہ دعوت دیتی۔ سن 1947 کے اندر حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ عرب کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے گئے تھے۔ سب سے پہلے مرکز نظام الدین سے عرب کے اندر جو گئے تھے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ورنہ
دل کے اندر تو ہے، زبان پہ آ نہیں پا رہا میرے. تو وہ سب سے پہلے گئے بلیا کے تھے وہ. تو بلیا ایک لکھنؤ کے پاس ایک قصبہ ہے، وہاں کے تھے. ان کا پوتا ہمارے ساتھ ہی عالم بنا ہے. تو ان کے بیٹے ہیں مولانا عبدالرشید صاحب بلیاوی نظام الدین کے اندر. تو جب وہ عرب گئے تو پھر انہوں نے خط لکھا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو کہ کسی ایسی شخصیت کو بھیجیے جو عرب کو سمجھا سکے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے علی میاں ندوی حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بھائی تم جاؤ اور جا کر جو ہے وہاں لوگوں کو بتاؤ اس دعوت کے کام کے تعلق سے. حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سن 1947 کے اندر اپنے خاندان کو لے کر پھر وہاں گئے، اپنے گھر والوں کو لے کر حج کا بھی ارادہ کیا اور پھر وہاں لوگوں کو سمجھایا. اب میرے دوستوں وہاں کے جمعے کے خطبے کے اندر یہ باتیں کی گئیں کہ یہ بدعتی ہیں، یہ جو ہیں شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں. 3 فتوے انہوں نے علماء کے پیش کیے، پرانے فتوے. آپ اگر فتویٰ دینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس کام کے اندر گھس کر دیکھیے کہ اس کام کے اندر کمیاں کیا ہیں. سنی سنائی بات پر فتویٰ نہیں دینا چاہیے. کسی نے کوئی کتابچہ لکھ کے دے دیا، ان تک جو باتیں پہنچی، اس ٹائم آل سعود کے پاس بھی جو بات پہنچی ہے وہ بھی غلط پہنچی ہے، وہ بھی غلط فہمی کے شکار ہوئے ہیں. ابھی جو ہے یہ تازہ ترین جو ہے انہوں نے دوبارہ بین لگایا ہے. پھر میرے دوستوں آل سعود کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے عرب کعبۃ اللہ کو، مسجد نبوی کو بہت وسیع کیا اور بہت پیارا بنا دیا. لیکن یہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں، لوگوں نے ان تک غلط باتیں پہنچائی. میرے دوستو 100 سال ہونے والے ہیں اس کام کو، 100 سال. 1925 سے لے کر ابھی یہ جو ہے 2025 میں 100 سال ہو جائیں گے اس کام کو. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ 1925 میں لے کر اس کام کو لے کر اٹھے تھے. صرف ایک گاؤں میں، نظام الدین ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کے اندر کچھ دیہاتیوں کو پکڑا، میواتیوں کو پکڑا کہ بھئی آؤ. وہ مزدوری کرنے جا رہے تھے، کہنے لگے کتنے پیسے ملتے ہیں؟ کہنے لگے 1 پیسہ ملتا ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے 2 پیسے دوں گا، تم میرا کام کرو. وہ سب مسلمان تھے لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ ہم مسلمان ہیں. کسی کا دھرمندر نام ہے، کسی کا جتیندر نام ہے، کسی کا جو ہے پال سنگھ نام ہے، کسی کا کچھ نام ہے. تو انہوں نے جو ہے 2 پیسے دیے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو 2 پیسے دیے. سب 1 پیسے مزدوری کرتے تھے، 2 پیسے دیے. کہنے اب کرو. ان کو اللہ اکبر، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر اٹھایا، پھر کھڑا کیا، پھر اس کے بعد ان کو 2 پیسے دے دیے. 5 نمازیں پڑھا کر 2 پیسے. اب وہ مغرب عشاء کے بعد پھر چلے گئے واپس، یہ پھر ادھر اپنے ہریانے کی طرف. کہنے لگے بھائی وہاں کے لوگ پوچھ رہے ہیں کیا کما؟ بھائی یار آج تو جو ہے ہمارے وارے کے نیارے ہو گئے. 1 پیسے کے بجائے 2 پیسے ملے. ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا کہ تم 1 پیسہ کماتے ہو، ہم 2 پیسے دیں گے. اور صرف اٹھک بیٹھک کروائی ہے، اٹھے بیٹھے بس یہ کیا ہم نے. کبھی بٹھاتا تھا، کبھی اٹھاتا تھا، کبھی بٹھاتا تھا، کبھی اٹھاتا تھا، کبھی پانی سے جو ہے ہمارے ہاتھ پیر دھلواتا تھا. پھر میرے دوستوں اور لوگ آ گئے. اس طرح آتے پورا میوات متاثر ہوا. پھر نوح کے اندر جلسہ کیا. 25,000 آدمی تھا پہلے جلسے کے اندر، پہلے اجتماع میں، جس میں حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی، مولانا منظور نعمانی، یہ لوگ بھی شامل تھے. اتنی فکر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو تھی، اتنی تڑپ تھی میرے دوستوں، اور ایسی باتیں کرتے تھے بہکی.
وہ جہاز جا رہے تھے یہاں سے نظام الدین کے پاس سے اوپر، کہ یہ دیکھیں اڑن کھٹولے، یہ دیکھیں اڑن کھٹولے، ان سے میواتیوں سے کہ ہاں دیکھیں کہ ان اڑن کھٹولوں میں تم بھی بیٹھو گے، کہ اچھا ان میں اڑن کھٹولوں میں ہم بھی بیٹھیں گے، مطلب ان کو جہاز کو۔ اور میرے دوستو وہ وقت بھی آیا کہ انگلینڈ میوات کی جماعت گئی، برازیل، انگلینڈ، لندن، افریقہ کے جنگلوں کے اندر، یہاں تک کہ ایسے ایسے گاؤں میں پہنچے کہ بچھو اندر، بڑے بڑے بچھو، ان بچھوؤں کو باہر نکالا، مسجدوں کے اندر بچھو، سانپ۔ اب یہاں نظام الدین میں دیکھو سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابے بھائی کیا تمہیں مزدوری مل رہی ہے، کیا تمہیں محنت مل رہی ہے، کیوں بیٹھے ہو تم؟ سیڑھیوں پہ سو رہے ہیں، باہر سو رہے ہیں دروازے پر۔ میرے دوستو اس امت کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اپنی دین کی خاطر، اللہ کی خاطر اور رسول کی خاطر یہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اس لیے عرب کے پاس جو باتیں پہنچی ہیں وہ غلط پہنچی ہیں، اور انہوں نے جو جمعے کے اندر بیان دیا، تمام مسجدوں کے اندر وہ ایک پرچہ جاتا ہے حکومت کی طرف سے، وہ سب جو ہے ایک جیسا بیان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اس کام کے تعلق سے ذہن صاف رکھنا چاہیے۔ ہاں ایک انسان کی کوئی کمی ہے تو اس انسان کی کمی پورے کام کے اوپر نہیں ڈالنی چاہیے۔ ہاں ایسے ایسے ہم نے دیکھے، کھانا کھا رہے ہیں، ہاتھ لقمہ وہیں پکڑ لیا ہمارا، کہنے لگے منہ کے اندر سے، کہنے لگے وہ لقمہ جو ہے لے کر خود کھا لیا، کہنے عالم کا جھوٹا کھانے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تو میرے دوستوں ہم نے ہے نا کمیاں نہ دیکھیں، اچھائیاں دیکھیں، اور پھر یہ کام جو ہے، یہ کام کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ کام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اس لیے دور سے جو ہے نا اشکال اور اعتراض نہیں کرنے چاہیے، بلکہ شاہ سلمان کو بھی چاہیے کہ وہ 3 دن جماعت میں لگا کر دیکھے، مطلب عرب حکومت جو بادشاہ ہیں اس کو بھی چاہیے کہ وہ 3 دن جماعت میں لگا کر دیکھے کہ کہاں دہشت گردی کا جو ہے انٹری کا دروازہ ہے۔ یہ ہماری میڈیا جو ہے نمک مرچ لگا کر اور بیان کرتی۔ اچھا پھر اس سے فائدہ میرے دوستوں دعوت کے کام کو، تبلیغ کے کام کو بڑا فائدہ ہوا، پھر دوبارہ جو ہے دعوت کے کام کو ان کی باتیں ہونے لگی، پھر ورنہ میں بھی نہیں کرتا اس موضوع پر بات۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے، مخالفت میں اور بہت بڑا فائدہ ہو گیا، پھر مولانا سعد صاحب کا نام روشن ہو گیا دنیا کے اندر، پھر دوبارہ جو ہے تبلیغ کے کام کا نام روشن ہو گیا۔ ایک تو انہوں نے کرونا کے اندر کیا تھا نام روشن، بجائے بدنام کرنے کے اللہ نے اور مقبولیت دے دی۔ اب یہ جو انہوں نے عرب نے بین لگایا، اللہ نے اور اس کام کو جو ہے وہ اب اور لوگ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، نکل کے دیکھیں گے اب۔ تو اس لیے میرے دوستوں ہم ہے نا اندر جب چلے جائیں، اس کے بعد اندر اچھی طرح جو ہے پانی کے اندر تیر کر پھر دیکھیں کہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے۔ جب تک ہم اندر نہیں گھسیں گے، جب تک ہمیں حق حاصل نہیں ہے اعتراض کرنے کا سنی سنائی بات پر، جب تک آپ بال کی کھال نہیں نکالیں گے، جب تک آپ بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے ہمیں اعتراض ہے تو ہم نکل کر دیکھیں، بھائی ہم جا کر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا بدعت ہو رہی ہے۔ بھائی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہو یہ کیا بدعت نہیں میرے دوستوں، بالکل ہماری یہ جو ہے نا جو باتیں پہنچ رہی ہیں بالکل غلط ہے، اور جو میڈیا جو دکھا رہا ہے یہ بالکل غلط دکھا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے اس بات کو آپ بالکل صحیح نہ لیجئے گا، بالکل غلط ہے جو میڈیا کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں۔ یہ کام میرے دوستوں بڑا مبارک کام ہے، بڑا برکتی کام ہے، بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو برکت دی ہے، پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ اس لیے ہم سمجھیں اور سنی سنائی بات پر بالکل بھی یقین نہ کریں۔